الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئے ایک مرتبہ حصول برکت کی خاطر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کی ڈالی پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وبارک مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے جسے ماہ رجب المرجب کہا جاتا ہے، اور اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اسی مہینے کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ تحفہ عطا فرمایا جو تحفہ نہ تو آپ کے بعد کسی کو عطا ہوا نہ آپ سے پہلے کبھی کسی کو عطا ہوا۔ حضرات، ماہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ ہے، 27ویں شب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دید کا مشتاق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں آج کی رات میری تسبیح و تحلیل بیان کرنا بند کرو، میری حمد و ثنا بیان کرنا بند کرو، میرے عبادت و ریاضت بیان کرنا چھوڑو، اور میری طاعت و فرمانبرداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو، اور جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو، میرا محبوب آنے والا ہے۔ رب فرماتا ہے جبرائیل یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ وہ رزق کا پیمانہ اپنے ہاتھ سے علیحدہ کر دے، میرا محبوب آنے والا ہے۔ اسرافیل سے سنا دو کہ وہ کچھ دیر کے لیے سور کو موقوف کر دے، میرا محبوب آنے والا ہے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ روح کو قبض کرنے سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، میرا محبوب آنے والا ہے۔ رضوان جنت سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے، میرا محبوب آنے والا ہے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے تمام زینتوں سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے اور میرے محبوب کا استقبال کرے، میرا محبوب آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچے کہ 27ویں شب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کس طرح انتظام فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو دولہا بنا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کا حکم پاتے ہی سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی بادشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی، میسر ہونا تو دور کی بات آج تک کبھی کسی نے دیکھی تک نہ ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 نورانی فرشتوں کی جھرمٹ میں جنتی سواری لے کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی چھت کھول کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ انور میں داخل ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں تشریف فرماتے ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے گھر میں تشریف فرماتے ہیں، لیکن مشہور روایت کے مطابق حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ تشریف فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 نورانی فرشتوں کی جھرمٹ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو دیکھیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر استراحت پہ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تأمل کرنے لگتے ہیں کہ آخر حضور کو جگاؤں تو جگاؤں کس قدر؟ اگر آواز سے جگاتا ہوں تو ہو سکتا ہے حضور کے شان میں بے ادبی ہو جائے، اگر ہاتھ سے جگاتا ہوں تو ہو سکتا ہے حضور کے شان میں گستاخی ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عقیدت دیکھے، ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور علیہ السلام کو آواز لگا کر جگائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، آخر کروں تو کروں کیا، معراج کے دولہا کو کس قدر جگایا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو الہام ہوتا ہے، رب فرماتا ہے جبرائیل تو دیکھتا کیا ہے؟
किस कश्मकश में है तो अपने लबों को मेरे महबूब के तलवे से लगा दे, मेरा महबूब को ठंडक महसूस होगी, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने दोनों लब मुबारक को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तलवे मुबारक से लगाते हैं। क्या वो नज़ारा रहा होगा कि फ़ख्र कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने लब मुबारक लगाए होंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ठंडकपन महसूस होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं, पूछते जिब्राइल माजरा क्या है, तुमने क्यों मुझे जगाया? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको जगाऊं, आपके रब ने आपको याद किया है, आपका रब आपके दीद का मुश्ताक है। हुजूर तशरीफ ले चले, सारी गुज़रगाहों पे मुश्ताक दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़े हैं कि हुजूर अब तशरीफ लाएंगे, तो हुजूर अब तशरीफ लाएंगे। हुजूर तशरीफ ले चले। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करते हैं, फिर उनसे दिल निकाल कर आब ज़मज़म से दिल धोला जाता है, फिर आपको असली हालत पे रखा जाता है और कहा जाता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, रब ने फरमाया ना कि मेरे महबूब को दूल्हा बनाकर लाओ, मेरे महबूब को दूल्हा बनाकर मेरे पास लाओ जिब्राइल। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर को नालायन मुबारक पहनाते हैं, नूरानी चादर उड़ाते हैं और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अमामा शरीफ बांधते हैं। हज़रत अल्लामा काशफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि शब मेराज हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो अमामा शरीफ बांधा गया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उस अमामा शरीफ को तैयार किया। उसकी ताज़ीम व तकरीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 40,000 फरिश्ते को उसके इर्द गिर्द मुकर्रर कर दिए थे और आज वही अमामा शरीफ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिराज के दूल्हे के खिदमत में पेश करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मिराज का दूल्हा बनाया जाता है, नूरानी चादर उड़ाई जाती है, नालायन पाक पहनाया जाता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अमामा शरीफ बांधा जाता है। अमामा शरीफ बांधने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बुराक पेश करते हैं। कौन बुराक? जहां उसकी नजर पड़ती थी वहां उसके कदम पड़ते थे। नूरानी बुराक को पेश करते हैं और उसके पेशानी पे लिखा था कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक पेश करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बुराक पे तशरीफ रखते हैं। जैसे आपका तशरीफ रखना होता है कि दुरूद व सलाम की बरकत से, दुरूद व सलाम की सदा से पूरी हवाएं गूंज उठती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहायत ही शान व शौकत से, नहायत ही अज़मत व बुलंदी से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं, जिसको कुरान करीम ने क्या ही खूब अंदाज में नक्शा खींचा है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई। ज़रा देखिए वो क्या हसीन मंजर रहा होगा, क्या घड़ी रही होगी, क्या दिल नवाज घड़ी रही होगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम 70,000 नूरानी फरिश्तों की झुरमुट में सफर का आगाज किए होंगे। बुलाने वाला भी नूर, जाने वाला भी नूर, सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दूल्हा भी नूर, मेहमान भी नूर तो मेजबान भी नूर। गोया कि पूरी दुनिया में नूर ही नूर था, जहां देखो नूर ही नूर था। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बुराक पे तशरीफ रखते हैं और सफर का आगाज करते हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ निकलते हैं कि दौरान सफ़र आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाहिनी तरफ से एक आवाज़ आती है, ए मोहम्मद ठहरो, मैंने तुमसे कुछ पूछना है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाते और सफ़र जारी रखते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं तो बाएं तरफ से एक आवाज़ आती है, ए मोहम्मद ठहरो, मैंने तुमसे पूछना है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं फरमाते और आगे सफ़र को जारी रखते हैं। फिर और आगे बढ़ना होता है कि एक हसीनो जमील गोया कि दुनिया की सारी जीनतों से आरास्ता व पैरास्ता होकर एक औरत सामने खड़ी हो जाती है और अर्ज करती है, ए मोहम्मद ठहरो, मैंने तुमसे कुछ पूछना है। हुजूर उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं फरमाते और सफ़र को जारी रखते हैं। जब और आगे बढ़ना होता है
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پتہ ہے دائنی طرف جس نے آواز دی تھی وہ کون تھا؟ حضور فرماتے ہیں بتاؤ کون تھا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دائنی طرف جس نے آپ کو آواز دی تھی وہ یہودی کا ایک داعی تھا، اگر آپ اس کی آواز پہ ٹھہر جاتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور بائیں طرف آپ کو جس نے آواز دی تھی وہ عیسائی کا داعی تھا، اگر آپ اس کی آواز پہ ٹھہر جاتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، اور سامنے سے جس عورت نے آپ کو آواز دی تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی آواز پہ ٹھہر جاتے تو آپ کی امت دنیا کو اختیار کر لیتی اور دنیا کو آخرت پر مقدم کر دیتی، اور دنیا کے عیش و عشرت میں، دنیا کے عیاشی میں آخرت کو بھلا بیٹھتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر اور آگے بڑھتے ہیں، ذرا غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شب معراج بھی اپنے امتوں کا کتنا خیال رکھا، اپنی امتوں کو فراموش نہ کیا، اپنی امتوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ جب اور آگے بڑھنا ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ یہاں پہ ٹھہرے اور یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھے، یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ کو یہی ہجرت کر کے آنی ہے، اور وہ زمین کوئی اور نہیں بلکہ مدینہ طیبہ کی زمین تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر سفر جاری ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، کہ جب میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ انبیاء کرام اپنے اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اللہ کی عبادت و ریاضت بھی کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آگے بڑھتے ہیں، جب آپ کا بیت المقدس پہنچنا ہوتا ہے تو 1 لاکھ یا 2 لاکھ 24,000 کم و بیش انبیاء کرام قطار در قطار کھڑے ہیں، سب باندھ کر کھڑے ہیں کہ اب امامت کس کی ہوگی، امام کون بنے گا، نماز کون پڑھائے گا، سارے لوگ منتظر ہے کہ اگر آخر امامت کس کی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں فَأَخَذَ جِبْرَائِيلُ بِيَدِي، جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے کر دیا، اور میں نے سارے انبیاء کرام کی امامت کی اور میں نے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام موجود ہیں، سارے انبیاء کرام سب باندھے موجود ہیں کہ آخر امامت کس کی ہوگی، نماز کون پڑھائے گا، اور آج یہ شرف جو نصیب ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دلارے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ شرف نصیب ہوا۔ پھر نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کرتے ہیں، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شراب کو ترک کر دیتے ہیں اور دودھ کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فطرت دین کو اختیار کی ہے، اگر آپ شراب کا پیالہ نوشت فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سفر کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اپنے امتیوں کو خیال کر رہے ہیں، ہمیشہ اپنے امتیوں کی یادوں میں ہے، اور سفر تیار ہے، سفر جاری ہے۔ حضرات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی شب معراج بھی اپنے امتوں کو فراموش نہ کیے، ہمیشہ اپنی امتوں کی یاد میں رہے اور سفر جاری رہا۔ انشاءاللہ کل اس کے بعد یہاں سے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کی تفسیر کی جائے گی، اور پھر پرسوں سدرۃ المنتہا سے لامکہ تک کی تفسیر کی جائے گی۔ 3 دنوں کا پروگرام رکھا گیا ہے، آپ حضرات بنے رہیں انشاءاللہ۔ آج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے لامکہ تک، یعنی شب معراج کی پوری تفسیر آپ حضرات کو بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔